انمول موتی کے تحت آج ہم بات کریں گے آیات قرآنی کے فوائد۔ ظاہر کہ ایک وقت سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے کہ قرآن کریم کی آیات کے فوائد پیش کیے جا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک عرصہ تک جو ہے وہ قرآن کریم کی تمام صورتیں یعنی 114 صورتوں کے جو ہے فوائد و فضائل پیش کیے۔ اس کے بعد اللہ کے جو ہے وہ 99 ناموں کے فضائل و فوائد جو آپ حضرات کے سامنے رکھے، اور پھر یہ جو ہے وہ چہل اسما یعنی جو اسماء اعظم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے اور جس کے ذریعے سے ان کی روحانی ترقیات ہوئیں، تو وہ جو ان کی فضائل و فوائد پیش کیے۔ پھر حروف تہجی الف با تا سا ان کے فضائل و فوائد پیش کیے۔ تو اس طرح کے دیگر جو ہے مفید مضامین ہم پیش کرتے رہے۔ اب ہم نے جو ہے آیات قرآنی کے فوائد پیش کرنا شروع کیے ہیں، اور آیات قرآنی میں سے پہلے ایک وقت تک ہم وہ آیات پیش کرتے رہے جو مختلف مقاصد کے لیے مختلف کاموں میں جو ہے وہ مفید ہوتی تھیں۔ اب ہم نے کسی ایک جو ہے وہ مرض یا ایک کسی ٹاپک پر 2 3 4 5 آیات جو ہے پیش کرنے کا اہتمام کر رکھا ہے۔ اس میں سے آج جو ہم جو ہے گویا کہ ان آیات کے حوالے سے آج 105 نمبر آیت ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے، اور گویا کہ 3 آیتیں آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور مرض کیا ہے؟ یہ وہ بے خوابی کا مرض۔ ظاہر ہے کہ نیند نہیں آتی، بعض دفعہ انسان کو کسی ڈپریشن کی ویسی نیند نہیں آتی، یا دیگر حالات ایسے طاری ہو جاتے اس کو نیند نہیں آتی، تو اس وجہ سے انسان جو کروٹیں بدلتا رہتا ہے، یا کوئی جسمانی ایسا کوئی مرض تکلیف ہے جس کی وجہ سے نیند اڑ جاتی ہے، تو بے خوابی کی وجہ سے ظاہر ہے کہ امراض بڑھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے یہ آیات جو ہے آپ حضرات کے ہم سامنے رکھیں گے۔ تو 3 آیات آج ہم پیش کر رہے ہیں بے خوابی کے لیے۔ اس میں پہلی آیت جو ہے بے خوابی کے لیے وہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 97 اور 98۔ یہ آیت، اس میں کمال کا فائدہ ہے کہ 7 مرتبہ اگر پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا جائے، یا اگر بچہ یا بڑا کوئی بے چین ہے، سوتا نہیں، بعض میں چونکتا ہے، بعض میں کروٹیں بدلتا ہے، نیند نہیں آ رہی، تو 7 مرتبہ ان آیات کو پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیا جائے تو الحمدللہ بہت میٹھی نیند سو جائے گا۔ یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور دوسری آیت، دوسرا جو ہے یا حیو یا قیوم، یہ یا حیو یا قیوم جو ہے اس کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ جو بے چین ہے، اس کی نیند نہیں آ رہی، تو یا حیو یا قیوم، یا حیو کثرت سے پڑھے۔ یا کسی دوسرے پہ دم کرنا ہے تو 41 ٹائم یا حیو یا قیوم پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیا جائے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور اس کو پھونک دیں، انشاءاللہ بچہ یا بڑا ہے انشاءاللہ بہترین نیند آ جائے گی اس کو۔ اور تیسری آیت، یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر جو ہے 56 آیت ہے۔ تو اگر جو ہے بے خوابی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، بے چینی نیند نہیں آ رہی، تو 11 مرتبہ سوتے وقت 11 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، یا یہ کہ کوئی دوسرا بے چین ہے اس کے اوپر 11 مرتبہ پڑھ کے اس کو پھونک دیا جائے، اور اس کے کانوں میں پھونک مار دے، سینے پہ، سامنے چہرے پہ پھونک مار دے، بچہ ہے اس کے اوپر ہاتھ مل دیں، تو انشاءاللہ زبردست میٹھی نیند آ جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ آج نیند جو ہے نا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ لوگ اس کے لیے نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، اس کے بعد ان کو نیند آتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ گولیوں کی ریئیکشنز ہوتے ہیں، دیگر امراض پیدا ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی شفا بنایا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ گویا کہ یہ شفا بھی ہے، جسمانی شفا بھی ہے، روحانی شفا بھی ہے، ایمانی شفا بھی ہے، سمانی شفا بھی ہے۔ شفا کے جتنے بھی افراد ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر رکھے ہیں۔ یہ کہ اگر کسی کو شیطانی یا نفسانی وساوس آتے ہیں، اس وساوس سے چھٹکارا نہیں ہوتا، تو اس کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کیا کرے، تو کسی قسم کی جو وساوس ہوں گے وہ وساوس کے ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ اگر کسی کو کوئی غم لگ گیا، ہوتا ہے کسی کا رشتہ ٹوٹ گیا، اب وہ غم نہیں جاتا ہے، یا کسی کو طلاق ہو گئی اس کا غم نہیں جاتا، یا کوئی فوت ہو گیا اس کا پیارا، اس کا غم نہیں جاتا، اس غم میں ایسا گھلتا شب و روز کو راہ نہیں نظر آتی، اس کے لیے ہر نماز کے بعد سورۃ الم نشرح کو 7 مرتبہ پڑھے، اور رات سونے سے پہلے یہ 71 مرتبہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 71 ٹائم پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کرے اور دعا کر لے، تو کیسا بھی بڑا غم ہو 7 دن ہی عمل کرے گا، اس کے دل سے وہ غم اور بوجھ ختم ہو جائے گا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت زبردست فائدہ ہے، کیونکہ دلوں کا اختیار انسان کے ہاتھ میں ہوتا نہیں، تو انسان قابو میں نہیں رہتا۔ اور اسی وجہ سے یہاں کے لوگ بہت سے انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، جس کو یہاں کی زبان میں کہتے ہیں، تو یہ زبردست اس کا یہ علاج ہے۔
اگر کسی اور کے لیے کرنا ہے، کوئی بچہ ہے کوئی بڑا ہے، تو دم کر کے پانی دم کر کے اس کو پلاتے رہیں، جی اس کا وہ دل کا غم بالکل صاف ہو جائے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی پہ قرض چڑھا ہوا ہے تو اس کے لیے اس کے اندر بڑی تاثیر ہے کہ 41 مرتبہ فجر کے بعد پڑھے، جی فجر کے بعد 41 مرتبہ پڑھے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یہ 7 دن پابندی سے کر لے تو اللہ اس کو مالدار کر دیں گے، نہ صرف قرض اترے گا کہ مالدار ہو جائے گا، اور اگر ہمیشہ جاری رکھے گا 7 دن کے بعد تو کبھی غریب نہیں ہوگا۔ یہ اس کے اندر بڑی زبردست تاثیر ہے حضرت، یہ تو ملین ڈالر بالکل واقعی ایسی صورت ہے۔ جی جی۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مختلف طرح کے احوال، اس کو بیماریوں کے آتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں گھر میں آ گئیں، طرح عوارض آ جاتے ہیں، حادثات آ جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی کریں کیا، تو سورۃ علم نشرہ 360 مرتبہ اس کا ایک وقت میں بیٹھ کے اس کا ختم کر لیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اکیلا آدمی بھی کر سکتا ہے، چند لوگ مل کے بھی کر سکتے ہیں، پڑھ کے پانی دم کریں، پانی سب کو پلا دیں جن کو پلا سکیں، باقی گھر میں چھڑک دیں، تو گھر ہر طرح کی آفتوں، بیماریوں اور مصائب سے صاف ہو جائے گا۔ یہ اس کا یہ فائدہ، کمال، ہاں بہت اچھا فائدہ۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ سورۃ علم نشرہ جو ہے، انسان جو ہے، ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر انسان کے احوال ہر طرح کے ہیں، اولادیں بگڑ جاتی ہیں، خود انسان بس اوقات بے دینی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، یا بیوی شوہر کے لیے فکر مند رہتی ہے، نماز نہیں پڑھتا، بے دینی اختیار کرتا ہے، اور آج کل تو ایسا ہے کہ نوجوان نسلیں جو ہیں وہ غفلت و بے دینی اور بلکہ عقیدہ آخرت سے بھی جا رہی ہے، اس کے لیے بڑی زبردست تاثیر ہے۔ ایک مرتبہ فجر کے بعد سورہ قاف پڑھنی ہے، قاف سورہ قاف پڑھنے کے بعد یہ جو صورت ہے یہ اس کو اس کے بعد جو ہے 101 دفعہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں اس غافل کے لیے، اور پانی وانی دم کر کے اس کو پلا سکے تو پلا دیں، تو یہ 7 دن پابندی سے کر لیں تو کسی بھی قسم کی دینی غفلت اس کے اندر ہوگی یا ایمان اس کا ڈاماڈول ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرح صدر اسلام کا عطا فرما دیں گے اور دین پر وہ مستقیم ہو جائے گا۔ تو حضرت جیسے آج کل کے بچے جو غافل ہیں اسلام سے، یہاں کی پیدائش غافل ہیں، ماں باپ بہت چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف لوٹیں، تو ان کے لیے کتنا کارآمد ہے؟ بہت زبردست۔ یہ جو سورہ قاف تلاوت کریں، اس کے بعد 101 دفعہ پڑھ کے ان کو پانی پلائیں، دعائیں کریں، تو اللہ ان کی دینی غفلت کو ختم کر دیں گے۔ اور ایک اس کا مال میں برکت کا بڑا زبردست اثر اس کے اندر ہے کہ جو مال تجارت ہے یا آپ نے جو کمایا ہے، اس کمائی کے اوپر 3 مرتبہ پڑھ کے پھونک لیا کریں، بس سمجھے کہ مال کی برکت ایسی ہوگی کہ آپ حیرت انگیز معاملہ ہے۔ مثلا تنخواہ ملی یا پے چیک ملا تو 3 مرتبہ پڑھ کے اس میں پھونک لیا کریں، پھر خرچ کریں، تو اس گھر میں سے مال کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اس میں بھی اتنی برکت ہو جائے گی، گویا کہ اس کی قوت خرید اتنی بڑھ جائے گی کہ انسان جو مال ہے اور جناب چیزیں آئی جا رہی ہیں، یہ بہت زبردست ہے۔ اور لوگ اس سے بڑے غافل ہیں کہ جیسے تنخواہ ملی آنکھیں بند کر کے خرچ کرنا شروع کر دیا، نہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے 3 مرتبہ یہ سورہ پڑھ کے اس کے اوپر پہلے پھونک لیں پھر خرچ کریں۔ میں کلیریفائی کروں گا، جیسے لوگوں کو پے سٹبز ملتے ہیں، پیسے تو بینک میں جاتے ہیں، تو پے سٹب ملتے ہیں، تو ان پے سٹبز پہ پڑھ کے پے سٹب کو پھونک دیں 3 مرتبہ پڑھ کے، پھر ظاہر جو بھی جمع کروانا ہے، یا جو دکاندار ہیں اپنے غلے پہ پھونک دیں، غلے پہ پھونک دیں، تو انشاءاللہ تو یہ اس کے اندر یہ بہت زبردست فضائل و فوائد۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مالی تنگیاں دور کر دیں گے اور اس کو مالی خوشحالی عطا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی قرض ہے، کوئی ایسے مالی بوجھ ہیں کہ جو اس بوجھ سے نکل نہیں پا رہا، تو یہ بشارت ہے اس بات کی کہ انشاءاللہ اس کو اللہ مال کے اس بوجھ سے نکال دیں گے اور اس کے قرض ورض و تنگیاں جو اس کی ادا ہو جائیں گی۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے غریب غربا کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائیں گے، یعنی شرح صدر جب ہو جائے گا، شرح صدر میں اللہ سے بھی تعلق بڑھے گا اور اللہ کی مخلوق سے بھی تعلق بڑھے گا، اور یہ غریب غربا کے جو ہے احساس اور درد میں ان کے اندر کھانے تقسیم کرے گا اور ان کو کھلائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت نازل کر دیں گے۔ یہ اس کے خواب میں بشارت۔ سبحان اللہ۔ سورہ علم نشرہ روزمرہ کے مسائل کے تمام حل پیش کرتی ہے، بالکل ایک چھوٹی سی 8 سورتوں والی، 8 آیتوں والی، 8۔ واہ سبحان اللہ۔ حضرت آپ نے بہت زبردست نسخہ بتا دیا لوگوں کی آسانیوں کے لیے، بچوں کی آسانیوں کے لیے، قرض کے لیے۔ یہاں پہ قرض کے